اب آتا ہوں سسٹر ثنا عثمان کی طرف نہیں، بلکہ ایک جنرل پرسپیکٹو کی طرف کہ شادی میں ہونا کیا چاہیے۔ اب اہل علم کہتے ہیں کہ جو اللہ کا خوف ہے یہ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ رشتوں کا احترام کیا کرے گا یا کرے گی؟ تو یہ خوف جس کے دل میں ہو اس سے شادی کرنے کا اہتمام کریں، بے شک دیر ہو جائے۔ پھر میں نے کہا کہ مرد میچیور نہیں ہوتا عمر کے بڑھنے سے، نہ عورت میچیور ہوتی عمر کے بڑھنے سے۔ میچیورٹی ضرور دیکھا کریں کہ اس کو شادی کے وقت یہ پتہ بھی ہے کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ پھر جب کوئی ایونٹ ہو آپ کو پتہ چل جائے لڑکیوں کو یا مردوں کو کہ جناب ہمارے رشتوں میں یہ دراڑ پیدا ہو سکتی ہے، یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے، یہ عادات خراب ہے، تو فوراً موقع پہ پکڑیں۔ وہ کہتے ہیں جنگ میں اگر مکہ یاد نہ ہے تو بعد میں اپنے منہ پہ ماریں۔ پہلے ہی دن اگر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں، یا کوئی بھی ہیبٹ آپ کو پتہ چلتی ہے ہسبینڈ کی یا ہسبینڈ کو وائف کی پتہ چلتی ہے، اور وہ پیار اور سلیقے اور وزڈم سے حل نہیں ہو رہی، تو فوراً اس کے اوپر بات کریں، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں، دو فیملیز کے بزرگوں کو انوالو کر کے بات کریں، اس کو فوری طور پہ حل کروائیں۔ لنگر آن کریں گے، لمبا کریں گے، وہ ناسور بنتا جائے گا، وہ پرابلم حل نہیں ہوگی۔ اور جب کوئی دونوں میں سے، میاں بیوی میں سے دو فریقوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے، نگلیکٹ کرتا ہے، ٹائم نہیں دیتا ہے، تو یہ میرج کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ میرج تباہی کے کنارے پہ ہوتی ہے، یہ آسان بات نہیں ہوتی، یہاں سے پلٹنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک فریق ضرور کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے شادی یا تو بوجھ بن چکی ہوتی ہے، یا رشتہ بوجھ بن چکا ہوتا ہے، یا دوسرا فریق بوجھ بن چکا ہوتا ہے۔ تب وہ اسکیپزم کا شکار ہوتا ہے، وہ فرار چاہتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے کاموں سے، یا اس کے اوپر جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں ان سے وہ فرار چاہتا ہے، ان سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے من کو کسی اور چیز میں لگاتا ہے، اور جو اس کی رسپانسبلٹیز ہے ان سے نظریں چرانے لگتا ہے۔ یہ خطرناک سٹیج ہے۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ یہ جو ساری پریکٹیکل ٹپس ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اول نمبر پہ اللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کو ساتھ لے کے چلیں، جو سسٹرز نے بتایا ہے کہ یا ودودو پڑھنا چاہیے یا دیگر دعائیں پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہنا چاہیے، وہ ضرور کریں، اور ایک دوسرے کو نماز کا پابند کرنے کی طرف لائیں۔ اگر کوئی نمازی نہیں ہے تو وہ فکر کی نہیں، بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ اور بعض علماء کرام کا تو یہ سعودی علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ نکاح بھی قائم نہیں رہتا اگر کوئی ایک شخص بھی بے نمازی ہے، اور بہت سخت بات ہے یہ، وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ پھر ایک مایوسی پھیلتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک فریق بھی بے نمازی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اتنا میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہیں، حق بات کہتے رہیں، اور نماز پہ تو کوئی سودے بازی ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اللہ کے حقوق میں تو کوئی سودے بازی ہونی نہیں چاہیے۔ یہ کیسی بھائی کہ اللہ کے حقوق پہ چھوڑ دیں؟ ہر طریقہ اختیار کیا جائے گا، پیار سے، ناراضگی کا، ڈانٹ کے، لوگوں کو انوالو کر کے، کچھ بھی کر کے اللہ کے راستے پہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ ایک تو یہ بات چیت کریں، دعائیں پڑھیں، اور جو سسٹر کنیز فاطمہ نے کہا یا کسی اور سسٹر نے بتایا، وہ ذکر اذکار بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی ساتھ لے کے چلیں، تو انشاءاللہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔